کراچی میں مزار قائد کے زیر سایہ یہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آخری آرام گاہ ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی ایک جہد مسلسل کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم بہن کی کہانی ہے جس نے اپنے بھائی کے لیے نہ صرف اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کر دی بلکہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے بھائی کے نصب العین کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تحریک پاکستان کی ایک ایسی بے لوث اور بے خوف کارکن کی کہانی ہے جس کے بغیر تحریک پاکستان کی کہانی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ مادر ملت کی کہانی ہے، یہ قوم کی ماں کی کہانی ہے۔ جو شروع کے زمانے تھے، ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کی عمر کم ہوتی ہے تو سمجھ اور اتنی نہیں ہوتی، لیکن نام ہم سنتے تھے، تصویریں دیکھتے تھے، ان کے اخبارات میں جو مختلف اوقات میں ان کے بیانات آتے تھے، اس سے ایک امیج یہ بنتا تھا کہ واقعی یہ ایک قوم کی ماں ہے جو قوم کا درد اپنے دل میں رکھتی ہیں، اور ان کے چہرے سے بھی جو ایک ممتا ٹپکتی تھی قوم کے لیے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے سر کے اوپر کسی کی چھتر چھایا ہے۔ جب پہلی دفعہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کیمپین میں، تو میاں بشیر احمد جس نے وہ لکھی ہوئی ہے نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ان کے گھر ٹھہری ہوئی تھی المنظر میں، لارنس روڈ پہ یہ گھر واقع تھا۔ تو ہم لوگ رات کے کھانے پہ گئے، اور میں کیونکہ میرا خیال ہے خاتون تو شاید میں ہی تھی وہاں، اور شاید ایک آدھ کوئی اور ہوں، اور زیادہ تر مرد تھے، ڈاکٹر صاحب تھے میرے میاں، اور دوسرے سارے لیڈر تھے۔ تو میں ان کے ساتھ کیونکہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ کیسا ان کا روب اور دبدبا تھا۔ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بات کرے، اور جو سوال تھا اس کا بالکل جواب چاہتی تھی براہ راست، اور ان کو کوئی سوال کرتا تو دو ٹوک جواب۔ پتہ چلا کہ مادر ملت نے مظفر آباد جانا ہے اور ایبٹ آباد بھی آئیں گی اور ہری پور میں رستے میں رکیں گی۔ تو ہم ہری پور کے چونکہ نیا نیا پاکستان بنا تھا، مسلم لیگ کے ورکر تھے، میں مسلم نیشنل گارڈ کا میں علم بردار تھا، اور میں نے شہر کو بتایا کس طرح مادر ملت آ رہی ہیں۔ پارا چنار سے یہ چل کے آئی تھی بائی روڈ۔ ان کے پاس فوکسی قسم کی گاڑی تھی، جو پیدان ہوتے تھے۔ تو جب وہ آئی تو اعلان ہو گیا، سارے ورکر، مائیں بہنیں، بچے، عورتیں، اور سڑک کے کنارے پر ان کا استقبال کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ جب یہ گاڑی شہر کے دور تھی تو مجھے مسلم لیگ کی طرف سے ان کا باڈی گارڈ مقرر کی، چونکہ میں علم بردار تھا، جھنڈا میرے پاس تھا، مسلم لیگ کی وردی میری ہوتی تھی، میں ان کی گاڑی پہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو گاڑی پوسلا دنیا بے پناہ قسم کی دنیا تھی، بچے تھے، نارے تھے، مائیں بہنیں، برقعے والی عورتیں، ہماری شیل والی عورتیں، منہ کور کیا ہوا، لیکن ان کی جھلک دیکھنے کے لیے تیار تھے۔ ان کی گاڑی میں وہ بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ تھا، سفید قمیض تھی، سفید شلوار تھی۔ رستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا جو ہم نہیں جان سکتے تھے۔ سڑک کے کنارے بینڈ کھڑا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول کے کنارے پر، تو بینڈ نے کوئی ایسی دھن بچائی جو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا دھن ہے، ہم تو بینڈ کو نہیں جانتے، لیکن مادر ملت کو وہ بینڈ کی دھن جو تھی ناپسند، بند کرو بند کرو بند کرو، اتنی چیخ کی آواز ہے، ہم ڈر گئے، ہم سمجھ نہیں آئی۔ میرے خیال میں انہوں نے قیدیوں نے دھن ہیڈ آف دا اسٹیٹ والی بجا دی، تو ان کو وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ چونکہ وہ نہیں تھی، اس لیے وہ انہوں نے بند کرا دی۔ یہ 1937-38 کا زمانہ ہے۔ قائد اعظم مسلمانان ہند کو آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے منظم کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم جیسے جہاں دیدہ رہنما تحریک پاکستان کے اس اہم ترین مرحلے پر مسلمان خواتین کی تحریکی سرگرمیوں کو منظم کرنے پر توجہ نہ دیں؟ پٹنہ کے مقام پر قائد اعظم نے سوچا کہ عورتوں کو کیسے موبلائز کیا جائے، تو انہوں نے کمیٹی بنائی جس کی وہ چیئرمین تھی۔ یہ 1938 کی بات ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی تنظیمیں شروع ہو گئی، اور عورتوں کا بعد اس طرح مزارہ کی عورتیں، ایبٹ آباد کی عورتیں، پشاور کی عورتیں، یہاں کی عورتیں موبلائز ہوئیں، اور انہوں نے مسلم لیگ کے لیے کام کیا۔ اور جب یہاں 1940 میں ہوا یہ جو پاکستان ریزولوشن پاس، جس کو منٹو پارک کہتے تھے وہاں پہ، تو اس وقت بھی یہ وہاں موجود تھیں قائد اعظم کے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو بھی وہاں خواتین تھیں ان کے ساتھ ایک علیحدہ اجلاس کیا، اور ان کو اس بات کی ترغیب دی کہ آپ شامل ہوں، آپ یہاں خواتین کے انجمنیں بنائیں اور جو ہے بڑھائیں اس کی ممبرشپ۔
قائد اعظم کی اہلیہ جوان عمری ہی میں ان کا ساتھ چھوڑ کر اگلے جہان سدھار جاتی ہیں۔ قائد اعظم کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہے۔ اس نازک مرحلے پر محترمہ فاطمہ جناح اپنے غم زدہ بھائی کی دیکھ بھال اس طرح اپنے ذمے لیتی ہیں کہ اپنا میڈیکل پروفیشن تک ترک کر دیتی ہیں۔ قائد اعظم کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو یہ آ کے تو قائد اعظم کے ساتھ رہنے لگیں، کیونکہ قائد اعظم ایک تو مصروف پڑے تھے، ایک ان کو بہت یہ اس سے دھچکا لگا ان کی اہلیہ کے انتقال کا، تو یہ پھر ان کو ذرا ایک تو ڈھارس بندھانے کے لیے، سنبھالا دینے کے لیے، اور دوسرا ان کے امور منصبی جو تھا اس میں ان کی ساتھ ایک قسم کی سہولت پیدا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی۔ ایک تو ان کے گھر کا سارا خیال رکھتی تھی، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ادویات کا، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ تو وہ علیل ہی تھے ان زمانوں میں بھی جب تحریک پاکستان جاری تھی، اور پھر قیام پاکستان کے بعد تو بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور یہ مادر ملت ہی تھیں جنہوں نے ان کی ہر چیز کا خیال رکھا۔ میں بڑی معذرت سے کہتی ہوں کہ ہماری قوم میں بڑے عجیب لوگ ہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے جب ہم نے مادر ملت کا سال یہاں نظریہ پاکستان اور پھر پاکستان میں بھی 2003 میں گورنمنٹ کے لیول کے اوپر منایا، تو لوگ کہتے تھے وہ تو ایک نرس تھیں، قائد اعظم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، ان کا کیا رول تھا؟ یہ بڑے افسوسناک بات ہے۔ مادر ملت کا رول صرف اتنا نہیں تھا۔ مادر ملت وہ واحد خاتون تھیں، یا واحد مطلب انسانوں میں تھیں ڈاکٹر کے بعد، کہ جو جانتی تھی کہ قائد اعظم کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اس زمانے میں ٹی بی کا مرض سمجھا جاتا تھا کہ یہ موت کو ہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے قائد اعظم کی دیکھ بھال ایک ماں، ایک بہن کی طرح کی۔ برِ صغیر کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں عورتوں کو تحریک پاکستان کے لیے آمادہ کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح مگر یہ چیلنج بھی قبول کرتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جیسے علاقے میں جہاں کوئی خواتین کے باہر نکلنے کی روایت ہی نہیں، وہاں ریفرینڈم سے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، اور وہاں کی خواتین مادر ملت کی ترغیب سے باہر نکلیں، گھر گھر جا کے انہوں نے مردوں کو نکالا کہ آپ ریفرینڈم میں ووٹ دیں پاکستان کے حق میں۔ تو آپ سمجھیں خیبر پختونخوا کی شمولیت پاکستان میں یہ بہت بڑا ایک اہم کردار ہے جو خواتین نے ادا کیا۔ جو صوبہ پاکستان میں شامل بھی نہیں ہو رہا تھا، جیسے یو پی تھا، سی پی تھا، بنگال کا وہ حصہ جو شامل نہیں ہو رہا تھا، پنجاب کا وہ حصہ، اور اس وقت صوبے سرحد میں بھی برقع پوش خواتین نے جلوس نکالے، جلسے کیے، اور اتنا کام کیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر مادر ملت نہ ہوتی اور وہ عورتوں کو اس طرح نہ لے کر آگے چلتی تو شاید پاکستان 7 سالوں میں بننا اتنا آسان نہیں تھا۔ تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار خاموش کردار ہے۔ قیام پاکستان کے بعد شروع زمانے میں بھی وہ خاموش ہی نظر آتی ہیں، لیکن خاموشی کا ایک قفل ٹوٹ جاتا ہے جب وہ دیکھتی ہیں کہ پاکستان اس راستے سے بتدریج ہٹ رہا ہے جس پر اسے قائد اعظم نے گامزن کیا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کا جنرل ایوب خان کے خلاف اپوزیشن کا متفقہ امیدوار بننا ایک سیاسی معجزے سے کم نہیں۔ کوئی ایسا ان کو چاہیے تھا شخص جس کے بارے میں کسی قسم کی کنٹروورسی نہ ہو، تو انہوں نے سب طرف چھان بین کر کے فیصلہ یہ کیا کہ مادر ملت، کیونکہ وہ قائد اعظم کی ہمشیرہ ہیں اور وہ تحریک پاکستان میں بھی شامل تھی اور بالکل غیر متنازع ان کی شخصیت ہے، تو ان کو جا کے درخواست کی کہ آپ قیادت کریں، تو وہ اس بات پہ راضی ہو گئی۔ بلکہ مجھے یاد ہے ان دنوں کا ایک جالب کا ہی تھا شعر، بچوں پہ چلی گولی ماں دیکھ کے یہ بولی، میں دیکھتی رہ جاؤں یہ مجھ سے نہ نہیں ہوگا، میدان پہ اتر آئی ایک برق سی تھرائی۔ ایوب خان کے حوالے سے لوگوں میں خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ان کے سامنے صدارت کا انتخاب لڑنے کو تیار نہیں تھے، اور متفقہ طور پر سب کی سمجھ میں یہ آیا کہ مادر ملت کی جو سوچ و سمجھ ہے وہ قائد اعظم کی ہی سوچ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم ایسی ہے کہ تحریک پاکستان کے دنوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔
गुलाब का फूल था निशान अयूब खान का, और मादरे मिल्लत का था लालटेन। और बड़ा हमने लालटेन का चर्चा किया और इनके लिए मतलब कैंपेनिंग भी की, और जौक दर जौक लोग इनके जुलूसों में और जलसों में आते थे, बावजूद इसके कि उस दिनों में अयूब खान की हुकूमत थी। इत्तेफाक से उसी दिन मेरी गाड़ी में सिबी जानी थी, तो मैं लाहौर से सखर तक उस गाड़ी इलेक्शन कैंपेन में, तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो इलेक्शन कैंपेन ऐसी जो गाड़ी तो हर स्टेशन पे रुक जाती, लोग खम्भों पे चढ़ गए, गाड़ी के इंजन पे चढ़ गए, डब्बों के ऊपर चढ़ गए, इधर प्लेटफार्म पे चढ़ गए, इधर प्लेटफार्म पे चढ़ गए, कोई रुकने चलने की गाड़ी, बल्कि कई दफ़ा इंजन वालों ने वो डब्बे अलग करने पड़े। ये सिर्फ इंतखाबी मुहिम की बात नहीं, आम तासुर भी यही है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना सदारती इलेक्शन बआसानी जीत जाएंगी। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश अब बन चुका है, वहाँ मैसिव लोग जो थे वो मादरे मिल्लत के साथ थे। पंजाब और यहाँ के सूबों के भी लोग बहुत हद तक उनके साथ थे, लेकिन वो जो हमारे यहाँ बिक जाने का एक अफसोसनाक पहलू है, उसने मतलब कुछ जाली काम हुआ और कुछ ख़रीदारी का हुआ, वो जहन में किसी के उस वक्त नहीं। अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी का सहारा लिया। अब बेसिक डेमोक्रेसी ये थी कि 40,000 अफराद जो थे वो एक नुमाइंदा जो थे उसको करते थे इलेक्ट। अगर ये एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको कहते हैं कि हर एक के पास वोट का हक हो, उस हिसाब से होता तो कोई सवाल ही नहीं था कि अयूब खान जो था वो कामयाब होता, उसने तो हारना ही हारना था। सदारती इलेक्शन का नतीजा अवामी तवक्कुआत के खिलाफ निकलता है। जनरल अयूब खान मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ सदारती इलेक्शन जीत जाते हैं। ये सब कुछ कैसे रूनुमा हो जाता है, ये बात न कल किसी के लिए मुहिम्मा थी और न आज किसी के लिए कोई मुहिम्मा है। और उस इलेक्शन में जो दूसरे इलेक्शन में सीबी में था, उस इलेक्शन की करप्शन का जितना मुझे इल्म है शायद किसी और को न हो, क्योंकि वहाँ पे फरीदुल्ला शाह कमिश्नर होते थे बलूचिस्तान कोयटा डिवीज़न के, उसने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को कहा था कि वोट मादरे मिल्लत को न पड़े। तो एक इलाके में एक वोट मादरे मिल्लत का पड़ गया, बाकी अयूब खान को पड़े। दूसरा जो सिबी में था अब्दुल करीम लोधी, उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे। तो मैं जुम्मे को आमतौर पर जुम्मे की नमाज के पहले सिबी में तकरीर जुम्मे के ऊपर करता था। तो मैंने देखा कि डिप्टी कमिश्नर जो लेट आया, शाम को मैंने पूछा आप क्यों लेट आया, उसने कहा आज मैं छोड़ नहीं सकता था नमाज को, क्यों कि मैंने आज इलेक्शन में जहाँ से मादरे मिल्लत के एजेंट आने थे वो पोल तोड़ दी। मेरे शौहर जो थे ये मादरे मिल्लत के पोलिंग एजेंट थे, नुमाइंदा थे इनके इलेक्शन के लिए झंग में। तो हम सारा दिन सुनते रहे कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से क्या हुआ। और फिर भी मैं समझती हूँ जिन हालात में वो इलेक्शन ये मतलब लाख लोगों ने डालने थे, तो काफ़ी लोगों ने मादरे मिल्लत का साथ दिया इतने नामुसाइब हालात में। लेकिन जिस वक्त ये शाम को रात को घर आए देर से, जब सारी काउंटिंग वाउंटिंग हो गई, उन्होंने कहा ये तो इलेक्शन था ही नहीं। जहाँ पे पोलिंग हो रही थी वहाँ पे हर घर की छत पे उन्होंने खड़े किए हुए थे ये कमांडो, और उनके पास थी यही कलेशनिकोव। वोट डालने का वक्त आया तो ये हुआ कि वो जो था पोलिंग ऑफिसर वो कहता था, अच्छा मुझे लगता है कि ये शायद तुम्हारी आंखें कमज़ोर हैं, तुम्हें वोट डालने में दिक्कत होगी, तो लाओ मैं तुम्हारे हिस्से का वोट डाल देता हूँ। और वो खुद से ही ठप्पा डाल देता था गुलाब के फूल पे और उसको डाल देता था। इन्होंने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन वो देखिए किसी की बस चलता है मार्शल लॉ के जवाब में। मोहतरमा फातिमा जिन्ना और जनरल अयूब खान के दरमियान सदारती इलेक्शन तारीख की तहों में दफन हो चुका। ताहम ये बात आज भी कही जाती है कि अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना सदारती इलेक्शन जीत जाती तो शायद आज का पाकिस्तान एक बिल्कुल मुख्तलिफ पाकिस्तान होता। यकीनन बुनियादी हकूक़ लोगों को मिलते, आइन साजी होती किसी मुस्बत अंदाज में। अयूब खान ने तो अपनी मर्ज़ी का आइन बनाया, और अगर मादरे मिल्लत होती, पढ़ी लिखी थी, आफ्टर ऑल डॉक्टर थी, तो उनकी इल्मियत भी काफ़ी थी और उनको मतलब कायदे आज़म के सोबत का भी इतने साल
ان کو اس کا استفادہ ہوا تو یقیناً حالات بہتر ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ہماری یہ سوچ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر مادر ملت آ جاتی تو ہم پھر اس لائن پر چل پڑتے جو مقصد تھا پاکستان کے بنانے کا۔ ایوب خان کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بدبختی یہ تھی کہ اس نے ماں کا مقابلہ کیا، اور اگر عقل مند ہوتا یا ان کے ساتھ ہوتے، جب بعد ملت کھڑی ہوتی تو جا کے سلوٹ مارتا، یہ آپ کے بھائی کا پاکستان ہے، یہ لوگ، میں نہیں کھڑا ہوتا تو میرے خیال میں آج حالات مختلف ہوتے۔ جنرل ایوب خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کامیابی کے آخری مرحلے میں تھی جب محترمہ فاطمہ جناح نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی موت سے متعلق سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں میں متعدد سازشی کہانیاں گردش کرتی رہی ہیں، تاہم بہت ہی کم لوگ ان پر یقین کرتے پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے ان کی عمر بھی میرا خیال ہے 80 سے تو زیادہ تھی، تو امکان تو یہی ہے کہ ان کی طبعی موت واقع ہوئی، لیکن یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ گھر کے اندر تھیں، اکیلی تھیں، دروازے کو اندر سے چٹخنی لگا کے رکھتی تھیں، ملازم کو باہر چابی صبح دیتی تھیں تو وہ اندر آتا تھا ان کو ناشتہ دینے کے لیے، تو امکان تو یہی ہے کہ طبعی موت تھی، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کسی کا کوئی فائدہ تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو قوم نے مادر ملت یعنی ملت پاکستان کی ماں کا خطاب دیا۔ یہ وہ خطاب ہے کہ دنیا میں کسی عورت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خطاب نہیں۔ مادر ملت کی شخصیت جہاں ہر پاکستانی عورت کے لیے ایک رول ماڈل ہے، وہاں یہ ہر پاکستانی عورت کے لیے ایک پیغام بھی لیے ہوئے ہے۔ آج میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مادر ملت اور قائد اعظم کی سوچ یہ بھی تھی کہ پاکستان کے بنانے میں جتنا عورتوں کا رول تھا، پاکستان کو آگے لے جانے میں بھی عورتوں کا اتنا ہی رول ہونا چاہیے۔ علامہ نے تو شاہین کی جو خصلتیں بتائی تھی، اس میں ایک خصلت تو یہ بتائی تھی کہ وہ ان دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہے، یعنی کہ بندہ فاقے مرے لیکن اتنا ہی کرے جتنا اس کی ضرورت کے مطابق ہو، اور یہی قرآن ہمیں دیتا ہے اس ترغیب، اور یہی قائد اعظم بھی چاہتے تھے، اور یہ بھی مادر ملت چاہتے تھے۔ قائد اعظم کے بتائے اصولوں کو مشعل راہ بنا کر اور ان کے نقش قدم پر چل کر آگے بڑھو۔